देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज़ाद कश्मीर से कश्मीर का झंडा अपनों ने ही क्यों उतारा, इस्टेब्लिशमेंट का किस नौयत का धोखा, इमरान खान का जेल से कैसा पैगाम, और फिर अलीमा खान को किसने धमकी दी और अली अमीन गंडापुर बरस पड़े और कहा तुम्हारा काम सरहदों के ऊपर है। ये तमाम चीज़ें हैं क्या? आज इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हुए आगाज़ जो है वो हम खित्ता कश्मीर आज़ाद कश्मीर से करेंगे, जहाँ पे कानून साज असम्बली है, वहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी है जिसने एहतजाज किया, और फिर डीजी हैं स्पोर्ट्स के, उनके हुक्म के ऊपर क्रिकेट ग्राउंड से जो है वो कश्मीर का झंडा जो था उस ग्राउंड से उतार दिया गया। यहाँ पे तकरीबन आधा दर्जन के करीब झंडे लगे थे और पाकिस्तान का झंडा रहने दिया, जिसके बाद कश्मीरियों ने कश्मीर के झंडे को, उसकी इज़्ज़त को, उसकी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, और जो उसकी इज़्ज़त नफ्स मुजरू की गई उसके ऊपर आवाज़ उठाते हुए एहतजाज किया। और उस एहतजाज का असर ये हुआ कि जो झंडा था वो डीजी स्पोर्ट्स ने ना सिर्फ वापस लगाया बल्कि बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उसे चूमा और फिर माफ़ी भी मांगनी भी चाहिए थी। और झंडा अपना ही क्यों उतारे और कोई डीजी स्पोर्ट्स क्यों ऐसा करे, लेकिन उनकी अच्छी बात ये थी कि झंडा वापस लगा दिया गया। झंडा उतार देना, वापस लगा देना, माफ़ी मांग लेना बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें ख़बर क्या है? कश्मीरी एक कौम की मानद हैं, जफाकश किस्म के लोग हैं, और सबसे बड़ी चीज़ गैरतमंद हैं, मेहमान नवाज तो ये है ही। अब देखें कि जब इन्होंने एक झंडा उतार देने के ऊपर एहतजाज किया और उसका असर क्या हुआ, माफ़ी मांगनी पड़ी, झंडा वापस लगाना पड़ा और उसे चूमना भी पड़ा। भले हो सकता है डीजी स्पोर्ट्स जो थे उन्होंने ये काम अपनी मर्ज़ी से ना किया हो, उनसे किसी ने करवाया हो, मगर यहाँ सवाल क्या है, उसका जवाब क्या है कि जब कोई कौम अपने झंडे की बेतौकीरी के ऊपर उठ खड़ी हो जाए, उसे अपनी बेइज्जती तस्वर करे, यूनिटी दिखाए, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी चीज़ें ना मानी जाएं। अब थोड़ा सा पड़ोस में चले जाएं, इस्लामाबाद को देखें, वहाँ एहतजाज होते हैं, डी चौक में लोग जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें गोलियां मार दी जाती हैं। नो डाउट कि आज़ाद कश्मीर में भी लोगों की जान ली गई, लेकिन ये कश्मीरी पीछे हटे नहीं और अपने हक़ के लिए आगे जाना चाहिए। इससे एक और बात साबित होती है, जब आप बतौर कौम, बतौर हजूम नहीं, किसी नज़रिए को, किसी मकसद को और चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं, तो तब आपको कामयाबी हासिल होती है। फिर रियासत आपकी बात मानती है, आटा सस्ता करती है, बिजली सस्ती करती है और आपकी चीज़ों को अहमियत देती है। लेकिन जब तक आप हजूम बने रहेंगे, एक सियासी जमात होगी, वो कभी भी माशरे के अंदर, मुल्क के अंदर, किसी खित्ते के अंदर तब्दीली नहीं ला सकते। तो लिहाजा कश्मीर का झंडा उतारना भी गलत था, उसे वापस लगाना दुरुस्त है, और माफ़ी मांग लेना बड़ापन है। वहीं पर जो माजरीन की सीटें हैं, अवामी एक्शन कमेटी ने एक नया मुतालबा सामने लाया है कि ये बोझ हैं, इनको ख़त्म होना चाहिए और उसके ऊपर अब्दुल माजिद खान हों। दिगर जो माजरीन सीटों से मुंतखब होते हैं और मेंबर असम्बली बनते हैं और फिर वज़ीर बनते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, हम माजरीन की नुमाइंदगी करते हैं। सवाल ये है कि वो किस नौयत की नुमाइंदगी करते हैं। इस मौजू के ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि जो रेलिवेंट लोग हैं दोनों ही तरफ से, चाहे वो माजरीन की सीटों से मुंतखब होने वाले सियासतदान हों या वो लोग जो माजरीन की सीटों का ख़ात्मा चाहते हैं, उनका नुक्ता नज़र क्या है, इसके ऊपर भी मैं एक जामिया और मुफस्सल प्रोग्राम करूँगा। अब आइए इन चीज़ों के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने कैसे धोखा किया। आपने देखा होगा कि जेल के अंदर मुलाकातें हो रही हैं, खान साहब की खबरें आई, ब्रीफिंग दी जा रही है उनको। कौम को पैगाम दें, वो फ़ौज के साथ खड़ी हो जाए। खान साहब ने वो ना भी कहते तो उसके बावजूद कौम खड़ी थी, सारी चीज़ें हुई, कौम मुत्तहिद हुई, जंग जीती अल्हम्दुलिल्लाह। मगर उसके बाद जब पता चला कि हमारी रेपुटेशन जो है वो फिर बेहतर हो गई है, अवाम तो वैसे भी साथ हैं और आ जाते हैं जब मुश्किल वक्त आए, तो लिहाजा क्या ज़रूरत पड़ी कि इमरान खान से कोई डील करें, कोई मशावरत करें, कोई बात करें, इनको कोई रिलीफ दें, इनको जेल में रखना चाहिए। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर भी अमेरिका से आके पाकिस्तान के अंदर 2 बार वफूद मिले थे, जिसमें आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई थी, जिसमें दीगर ज़िम्मेदारान से भी मिले थे, तो वहाँ पे ये कोशिश की गई थी कि यास्मीन राशिद साहिबा हों, शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो आपके लोग जेलों में हैं उनको रिहा किया जाएगा, और हम इमरान खान साहब को जो है भले कोई डील ना करें, लेकिन हम टेम्परेचर जो है वो कम करना चाह रहे हैं। लेकिन जब ये जंग का मामला हुआ, अवाम ने साथ दिया, इनका मोराल बुलंद हुआ, तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने बकौल पीटीआई की उन डॉक्टर्स की और लोगों की कहा कि इन्होंने हमें धोखा दिया है, और जब अपना मतलब निकल गया तो उन्होंने हमें टिश्यू पेपर की तरह उठा के फेंक दिया। वहीं पे इमरान खान साहब ने
جب فیلڈ مارشل بنے سید آصم منیر صاحب تو ان کو کہا کہ ان کو بادشاہ بننا چاہیے تھا. ان کی ٹیون وہیں کی وہیں ہے. الگ بات ہے بیرسٹر گور اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو یعنی کہ دونوں جو ہیں وہ مبارکباد دے رہے ہیں, تو پارٹی پالیسی الگ ہے اور چیزیں جو ہیں وہ اور طرف جا رہی ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ اگر مذاکرات نہیں کرنا چاہتی اور پاکستان تحریک انصاف انہی سے مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے, جو کہ ہو نہیں رہے, اور اس کو دھوکے کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے دھوکہ کہا گیا, وہیں پہ کیا آپشن ہے عمران خان صاحب کے پاس کہ قوم باہر نکلے, پورے ملک میں باہر نکلے, احتجاج کرے, وہ بولیں اور اس کے سامنے جو ہے آواز اٹھائیں جو ظلم کر رہا ہے. تو کیا قوم باہر نکلے گی؟ کیا صرف احتجاج ہی جو ہے وہ اس کا حل ہے؟ ہاں, قوم کو باہر نکلنا چاہیے, احتجاج ہی اس کا حل ہے. اور کیا احتجاج کرنے دیا جائے گا؟ کیا پھر سے کوئی 26 نومبر والا حادثہ پیش آئے گا؟ لیکن عمران خان صاحب نے جو جیل سے پیغام دیا ہے اور پھر جو علیمہ خان صاحبہ کو دھمکی ملی ہے, یہ بڑی دو بھیانک چیزیں ہیں. اور عمران خان نے جیل سے جو پیغام دیا, میں پہلے آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان کا ایک سابق وزیر اعظم ہوں جس کے لیے جیل میں علیحدہ کیٹیگری ہوتی ہے, لیکن مجھے جیل میں عام قیدیوں والی سہولیات بھی نہیں دی گئیں. مجھے جیل کے جس سیل میں 22 ماہ سے قید کیا ہوا ہے وہ ایک چکی ہے. اسی ملک میں چوروں کو VVIP سیل میں رکھا گیا جو کسی سویٹ سے کم نہیں تھا, یعنی کہ پراپر پینٹ ہاؤس یا اس طرح کی سہولیات کے مطابق جو جگہ ہوتی ہے 5 اسٹار, اس کی بات کر رہے ہیں عمران خان. ٹھیک ہے, آپ گلہ کر رہے ہیں, آپ شکوہ کر رہے ہیں, یہ ایک مکافات عمل بھی ہے. یہ نواز شریف اور باقیوں کے ساتھ بھی ہوا, آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. الگ بات ہے کہ آپ کے ساتھ زیادہ ہوا, لمبا عرصہ ہوا, وہ اس لیے کہ وہ ڈیل کر گئے تھے, آپ ڈیل نہیں کر رہے, آپ اپنے نظریے کے اوپر, اپنی باتوں کے اوپر ملک اور قوم کی خاطر قائم ہیں. تو یہ صحبتیں تو ذوالفقار علی بھٹو, بینظیر شہید بھٹو اور نواز شریف زرداری تمام سیاستدانوں نے برداشت کیا, بلکہ ماتھے پہ گولی کھائی ہے, آپ کو بھی گولیاں لگیں. یہ جتنے لوگوں کے ساتھ ہوا اور جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سراسر غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. آخر اس کو کون روکے گا؟ خان صاحب نے بڑی بہتری لائی ہے اس معاملے کے اندر, اس کی وجہ کہ عوام کی حمایت ان کو حاصل تھی. علیمہ خان صاحبہ کو کیسی دھمکیاں دی گئیں اور کس نے دیں؟ کہتی ہیں کہ ہمیں دھمکیاں آتی ہیں, عمران خان کو اندر ختم کر دیا جائے گا, آپ کی گاڑی الٹ دی جائے گی. بالکل یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں, لیکن کرو نا, ہم نہیں ڈر رہے, آپ ہم سے نہ ڈریں. آپ کو ہمارے بھائی سے کیا چاہیے بتائیں, وہ کیا چیز چھوڑ دے تو آپ اسے رہا کریں گے. آپ پیچھے نہ بیٹھیں, آئیں دھمکیاں دینے کے بجائے میز پر ہمارے ساتھ اور ہمارے سامنے بیٹھیں. علیمہ خان کی سامنے سے بڑی پیشکش, یہ بالکل ایسے ہوتا ہے, دھمکیاں آتی ہیں, کون دیتا ہے سب لوگ جانتے ہیں. علیمہ خان نے اچھا میسج دیا کہ پیچھے نہیں رہیں, سامنے آئیں, میز پہ ہمارے سامنے بیٹھیں, بات کریں, بتائیں آپ کو ہمارے بھائی عمران خان سے کیا چاہیے, تو وہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے. چونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ نظام جو ہے لولا لنگڑا, اس کو کون چلا رہا ہے اور کون یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. محمد زبیر صاحب نے بھی بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے, میں اس کے اوپر بھی آؤں گا. لیکن یہاں پہ علی امین گنڈا پور بڑے گرجے ہیں, بڑے برسے ہیں, اور انہوں نے فوج کو کہا ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ سرحدوں کے اوپر جانا ہے, بارڈرز کو سنبھالنا ہے, آپ کا کام قوم کا محافظ بننا ہے, اس ملک, قوم اور مذہب کا تحفظ کرنا ہے, اور اس کے لیے جنگ لڑنی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے باہر تحریک انصاف کا احتجاج, اور علی امین گنڈا پور بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے PTI رہنماؤں کی بڑی تعداد اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ آج پہنچی تھی. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بھی موجود, اور پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی, اور ملک کی تباہی مارشل لا سے آئی. علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ یہ یا مارشل لا لگاتے ہیں یا بندے کنٹرول میں کرتے ہیں, حکومتیں گرانا بنانا ان کا کام نہیں, ان کا کام جنگ لڑنا ہے, وہ لڑیں. آپ یہاں گھسے ہوئے ہیں, لوگوں پر غلط پرچے کاٹو, تشدد کرو, اٹھاؤ, پارٹیاں تبدیل کراؤ. علی امین گنڈا پور کا سخت غصہ اور شدید رد عمل. اب علی امین گنڈا پور کو ایک طرف ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, دوسری جانب انہوں نے کہا کہ اگر اس چیز کا فائدہ ہو تو ارشاد بھٹی کو انٹرویو دیتے ہوئے تو ہمیں وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہیے. بات ٹھیک ہے ان کی, لیکن علی امین گنڈا پور دونوں طرف اس لیے تھے کہ دونوں اطراف میں ان کو یہ بات محسوس ہو رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں جا کے برف پگھلے کی, راستے کھلنے چاہیے اور بات چیت ہونی چاہیے. لیکن اب ان کو سمجھ آئی ہے کہ یہ تو ہمیں استعمال کر رہے تھے, یہ تو اپنے فائدے کی اصول کے لیے ساری چیزیں کرتے ہیں, تو لہٰذا ان سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. جس کے بعد وہ اس طرف راغب ہوئے اور تنقید کرنی شروع کی کہ آپ لوگوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے, آپ کو سرحدوں کے اوپر جو ہے وہ جا کے
اپنا کام کرنا چاہیے۔ عمران خان کی سزا کب معطل ہوگی؟ اس ضمن میں عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ میں کیس میں سزا معطلی کی درخواست کاز لسٹ میں آ گئی ہے اور امید ہے کہ 5 جون کو سنا جائے گا۔ بیرسٹر گور علی خان ایسے کہہ رہے ہیں، مگر جو بینچ مخصوص نشستوں کا کیس لڑ رہا ہے اس کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم بھرپور اور دیدہ دلیری کے ساتھ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیس لڑیں گے، جبکہ جو بینچ ہے اور اس بینچ کے اندر جو لوگ شامل حال ہیں انہی کو دیکھ کے تو اس بینچ کے سامنے اور اس عدالت کے اندر تو کیس لڑنا ہی نہیں چاہیے۔ کیس لڑنے سے پہلے، بحث کرنے سے پہلے، سماعت ہونے سے پہلے، فیصلہ آنے سے قبل ہمیں دیار غیر میں 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے پتہ ہے کہ کیا فیصلہ آئے گا، تو لہٰذا اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے یا کیس لڑنا چاہیے۔ اور وہیں پہ بیرسٹر گور تو یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ عمران خان کی سزا کب معطل ہوگی، کیس سنا جائے گا۔ ٹھیک ہے، 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کو بھی دیکھ لیں، لیکن وہاں دیکھیں جج کون ہے اور کیا چیزیں ہیں، تو یہ کس طرح سے انصاف حاصل کریں گے؟ یہاں تو انصاف چھین کی بھی نہیں آپ لے سکتے، روٹین میں تو آپ کو ملے گا نہیں، تو یہ سارا نظام جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکا ہے۔ تو ایسے عالم میں پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ ایک ہی حل ہے اللہ کی ذات کے بعد کہ عوام کی جو طاقت ہے جو ان کے ساتھ شامل ہے اس کو یوٹیلائز کریں اور چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف کیسی منصوبہ سازی جو ہے وہ شامل ہے، اور بھارت نے دریائے سندھ کا پانی روکنے کے لیے ماسٹر پلان شروع کر دیا اور لداخ میں 10 میگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے معروف ماہر پانی ارشاد ایچ عباسی کے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو لکھے گئے خط میں یہ انکشاف کیا گیا ہے، اور اگر ایسے ہو گیا تو یقین جانیے یہ پاکستان کے لیے بہت برا ہوگا، یہ بڑی بری خبر ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کو ڈیمز بنانے چاہیے تھے، سندھ طاس معاہدے کے اوپر عمل کروانا چاہیے تھا، مگر ہماری ترجیح 190 ملین پاؤنڈ ہے۔ عمران خان اور بشرا بیگم کو جیل میں رکھنا ہے، فیلڈ مارشل بننا ہے، بہت اچھی بات، بن گئی آپ، ایوارڈز لینے ہیں اور چیزیں کرنی ہیں، لیکن ہماری کوئی انٹرنیشنل خارجہ پالیسی نہیں ہے، ہماری توجہ نہیں ہے، ہم دنیا میں تنہا ہیں، معیشت ہماری ٹھیک نہیں، سیاست ہماری ٹھیک نہیں، سیاسی عدم استحکام موجود ہے، ملک کے اندر لڑائیاں ہیں، قوم جو ہے وہ یونائٹ نہیں ہے۔ وہ عمران خان کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ عمران خان کو جیل سے باہر لانا چاہتے ہیں، وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، اور بھارت جو کچھ چیزیں کر رہا ہے اگر یہ امپلیمنٹ ہو گیا تو دنیا کیسے ہماری بات سنے گی اور ہم کیسے بنجر ہونے سے بچیں گے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے جس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اور مائنس عمران خان ناممکن کیوں ہے؟ محمد زبیر نے اس کے اوپر بڑی اہم بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب بھی مزید کریک ڈاؤن لگتا ہے کہ پچھلے 3 سال کافی نہیں تھے۔ یہ صرف اس مایوسی کی عکاسی کرتا ہے کہ تمام تر کریک ڈاؤن کے باوجود عمران خان اب بھی سب سے زیادہ متعلقہ یعنی کہ ریلیونٹ سیاستدان ہے، تھا اور یقیناً رہے گا۔ محمد زبیر ایسے کہہ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کریک ڈاؤن ہوگا، احتجاج کا اثر ہوگا، یا اس کو کچلا جائے گا، یا ٹمپریچر کو کم کرنے کے لیے عوام کے احتجاج سے سبق حاصل کر کے چیزیں جو ہیں وہ نارملائز کی جائیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔